مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ عمل سے نیت کا درجہ کیسے بڑھ گیا؟ حالانکہ نیت تو عمل سے پہلے ہوتی ہے اور عمل میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ نیت جو ہے وہ عمل سے بہتر ہے۔ انسانوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو نیک نیت کرتا ہے اور عمل بھی اچھے کرتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو عمل کرے اور نیت ٹھیک نہ ہو اس کی۔ مثلا عمل کرتا ہے لیکن اس میں ریا کا شائبہ موجود ہے، دکھلاوے کا شائبہ موجود ہے، جو دنیاوی غرض اس کے اندر موجود ہے۔ اب جب اس بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو عمل میں کوئی ثواب نہیں ملا، اس کو عمل میں کوئی ثواب نہیں ملا۔ بخلاف وہ آدمی جس نے صرف نیت کی ہے، اس کو نیت کا ثواب مل گیا اور عمل نہ کر سکا، تب بھی اس کو عمل کا جو ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ لیکن جس کی نیت غلط ہے، یہ اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ نیت غلط ہے، دنیاوی غرض ہے، اور ایک بندے نے اچھی نیت کی ہے اور دوسرے بندے نے عمل بھی کیا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس بندے نے عمل بے شک نہیں کیا، نیت ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس کے عمل تو کر لیا لیکن عمل خراب ہے، اس میں عمل میں دنیاوی شائبہ ہے، تو ایسے آدمی کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ اس کو تو ثواب نہیں ملا، اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور دوسری وجہ محدثین نے یہ بتلائی ہے کہ دیکھو، عمل محدود ہوتا ہے، محدود، اور نیت غیر محدود ہوتی ہے، غیر محدود ہوتی ہے۔ ایک بندہ دیکھو، ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ملا ہے اس کو، وہ مال علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، جہاں شریعت نے کہا وہاں خرچ کرتا ہے، جہاں سے شریعت نے روکا وہاں سے رک جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم ہے، وہ مال بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے اللہ رب العزت مال دیتے تو میں اس آدمی کی طرح میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اب دیکھو، اس کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہو گئی، عمل نہیں کیا لیکن اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا مال خرچ کرنے والے کو مل گیا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے، مال دیا اس کو لیکن اس کو علم حاصل نہیں ہوا کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ اب وہ بندہ مال کو غلط جگہ خرچ کرتا ہے، عیش و عشرت میں ضائع کرتا ہے، فضولیات میں ضائع کرتا ہے، گناہوں کے کاموں میں ضائع کرتا ہے، اور ایک بندہ اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میں بھی اسی کی طرح غلط کام میں مال خرچ کرتا ہے، عیش و عشرت میں خرچ کرتا۔ اب دیکھو، یہ مال والا عمل کر رہا ہے اور عمل میں اس کا عمل خراب، اور نیت جس کی عمل برے عمل کی ہے اس کی نیت بھی خراب ہے، اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملا، الٹا گناہ لادا گیا۔ اور وہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے کہ نیت مال کی کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اچھی جگہ مال خرچ کرتا، اب دیکھو اس کے عمل سے اس کی نیت اعلیٰ درجے کی ہے، اس کو ثواب ملے گا اور اس کو ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے کسی اچھے آدمی کو دیکھے کہ مال اچھی جگہ خرچ کر رہا ہے، تو جس کے پاس مال نہیں ہے
وہ دیکھ کر یہ رش کرے اس پر کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اچھی جگہ خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی ملتا، میں بھی خرچ کرتا، یہ ثواب خود بخود لے جائے گا، ویسے ہی اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور اگر بری جگہ پر مال خرچ کرتا ہوا دیکھے کہ مال تو ہے لیکن عیش و عشرت میں ضائع کر رہا ہے، فضولیات میں ضائع کر رہا ہے، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مال نہیں دیا، میں نے غلط کام میں استعمال نہیں کیا، اس کی نیت اچھی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا دو چیزیں عجیب و غریب اللہ نے عطا فرمائی ہیں، دو چیزیں، ایک نیت اور ایک توبہ۔ کہ نیت ایسی چیز ہے غیر موجود چیز کو موجود کر دیتی ہے۔ اب میں نے مال خرچ نہیں کیا، میرے پاس مال نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ دیکھو یہ عمل اس نے کیا نہیں، لیکن نیت کی برکت سے اس کا عمل موجود ہو گیا، اس کو ثواب مل گیا عمل کا۔ یہ ایسی عجیب و غریب اللہ نے نیت جو ہے وہ رکھی ہے۔ اور توبہ ایسی چیز ہے کہ موجود چیز کو معدوم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ دیکھو ایک بندے نے 70 سال گناہ کیے، 70 سال گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، آج اللہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے یا اللہ میری توبہ موجود چیز ہے، 70 سال کے گناہ موجود ہیں، لیکن توبہ ایسی اللہ نے رکھی ہے کہ وہ گناہ سارے ختم ہو گئے۔ اس لیے یہ دو چیزیں اللہ نے مسلمان کو کمال کی عطا فرمائی ہیں، کمال کی، کہ نیت معدوم کو بھی موجود کر دیتی ہے، جو عمل یہ کر نہیں سکتا وہ بھی اس کو مل جاتا ہے، اور توبہ ایسی ہے کہ موجود گناہوں کو معدوم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔